اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تہجد کی نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے یا تکے ہوئے ہوتے تو بیٹھ کر تہجد پڑھ لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جس کا ترجمہ ہے اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات، نازل ہوئی تو تہجد کی نماز ہم پر فرض ہو گئی، اور ہم رات کو اتنی تہجد پڑھتے کہ ہمارے پاؤں سوج جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر رخصت عنایت فرما دی، عالم ان سیکون منکم مرضی سے لے کر آخر تک۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے۔ اس آیات کے نازل ہونے پر تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نفل نمازوں میں سب سے افضل ہونا باقی ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر مدینہ منورہ گئے تاکہ وہاں کی اپنی ساری جائیداد بیچ کر گھوڑے اور اسلحہ خرید لیں، اور مرتے دم تک روم والوں سے جہاد کرتے رہے۔ راستے میں ان کی اپنی قوم کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی قوم کے کچھ آدمیوں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ لوگ میرے طریقے پر نہیں چلتے، اور انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر دیا اور ان لوگوں کو اپنے اس رجوع پر گواہ بنایا۔ پھر ہمارے پاس واپس آئے اور حضرت سعد نے ہمیں بتایا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تھا اور ان سے وطر کے بارے میں پوچھا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا آدمی نہ بتاؤں جو تمام روئے زمین والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ میں نے کہا، ضرور بتائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو اور وہ جواب دیں، وہ واپس آ کر مجھے بھی بتانا۔ چنانچہ میں حضرت حکیم بن افلا کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ میرے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس چلے۔ حضرت حکیم نے کہا، تمہیں تو میں ان کے قریب بھی نہیں جانے دوں گا، کیونکہ میں نے انہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی ان دو جماعتوں کے بارے میں کچھ فرمانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ نہ مانی اور اس کے بارے میں بہت کچھ کر گزری۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حکیم کو قسم دے دی تو وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ چنانچہ ہم دونوں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت حکیم نے کہا، یہ سعد بن ہشام ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، ان کے والد کون سے ہشام ہے؟
حضرت حکیم نے کہا وہ ابن عامر ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے حضرت عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا عامر تو بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر میں نے کہا اے ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا حضور کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ یہ جواب سن کر میں نے مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ حضور کے رات کے قیام کے بارے میں بھی پوچھ لوں۔ تو میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین، آپ مجھے حضور کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم سورہ مزمل نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رات کا قیام فرض کیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سال بھر مسلسل رات کو اتنا لمبا قیام کرتے رہے کہ ان کے پاؤں سوج گئے، اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تک اس سورت کی آخری آیت کو آسمان میں روکے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری حصے کو نازل فرما کر رات کے قیام میں تخفیف کر دی، چنانچہ رات کا قیام پہلے فرض تھا پھر بعد میں نفل ہو گیا۔ یہ جواب سن کر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ حضور کے وطر کے بارے میں بھی پوچھ لوں۔ تو میں نے کہا اے ام المؤمنین، آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطر کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے، تو پھر رات کو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے وضو کرتے، پھر 8 رکعت پڑھتے اور ان میں صرف 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے اور بیٹھ کر ذکر و دعا کرتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھتے۔ اس کے بعد بیٹھ کر تحیات میں ذکر و دعا کرتے اور پھر اتنی آواز سے سلام پھیرتے جو ہمیں سنائی دیتا، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس طرح اے میرے بیٹے حضور کی 11 رکعت ہو جاتی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے۔ اے میرے بیٹے اس طرح یہ کل 9 رکعت ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ اسے پابندی سے پڑھے، اس لیے اگر نیند کی زیادتی یا درد یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ کا رات کا قیام رہ جاتا تو آپ دن میں 12 رکعت پڑھتے، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری رات فجر تک قرآن پڑھا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی سارے مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں گیا اور انہیں حضرت عائشہ کی ساری حدیث سنائی، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے ٹھیک فرمایا، اگر میرے ان کے ہاں آنا جانا ہوتا تو میں خود جا کر ان سے براہ راست یہ حدیث سنتا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔